النحو فی الکلام کالملح فی الطعام وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کلمات ثلاثہ کے خواص پڑھیں گے۔ گزشتہ روز ہم نے مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، جس میں ایک قسم مرکب اضافی اور دوسری قسم مرکب توصیفی تھی۔ مرکب اضافی جس میں کسی چیز کی اضافت یا کسی چیز کی ملکیت یا اس کی نسبت کسی دوسرے چیز کی طرف کی گئی ہو، اسے اضافت کہتے ہیں۔ اس کے 2 جز ہوتے ہیں، مضاف مضاف الیہ، اور مرکب توصیفی بھی اس کے 2 جز ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ دونوں کی تعریف، چاروں کی تعریف گزشتہ سبق میں کی گئی تھی، تو جس نے بھی نہ سنا ہو وہ اس سبق کو دوبارہ سن سکتا ہے۔ تو آج ہمارا سبق ہے کلمات ثلاثہ کے خواص۔ سب سے پہلے کلمات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ کلمات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ ثلاثہ 3 اور کلمے کی تعریف آ ہی چکی ہے کہ وہ جو تنہا ہو، مفرد ہو اور کیا ہو؟ بامعنی ہو، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں جو بامعنی ہو اور مفرد ہوں، اس کی کتنی قسمیں کی گئی تھیں؟ 3 قسمیں کی گئی تھیں۔ تو کلمات ثلاثہ یعنی سب سے پہلے اسم، پھر فعل، پھر حرف، ہر 3 کی جو علامتیں ہیں، خواص، علامت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک چیز دوسرے سے جدا ہو جائے، دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ دن کی علامت یہ ہے کہ اجالا ہوتا ہے، اب جب یہ علامت بتا دی گئی تو اب رات دن سے الگ ہو جائے گی۔ اسی طرح کہا گیا کہ اندھیرا کالا ہوتا ہے تو اب اجالا سفید ہوگا۔ تو علامت کے ذریعے سے جو اس کی جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے، جس میں وہ چیز نہ پائی جائے۔ تو علامت ایسی چیز کو کہتے ہیں ما یمتاز بہ الاشیاء، یعنی جس کے ذریعے سے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ممتاز ہو جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتی ہیں، پہچاننا ان کا آسان اور ممکن ہو جاتا ہے۔ کلمات ثلاثہ کے خواص یعنی اسم، فعل، حرف کی علامتیں، ان کی امتیازات۔ تو آگے کہتے ہیں کوئی جملہ 2 لفظوں سے کم نہیں ہوتا، خواہ لفظاً ہو، یعنی جملہ بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ 2 لفظ ہوں، یعنی 2 بامعنی کلمے ہوں جن میں اسناد پائی جا رہی ہو، تو یہ جملے کی شرط ہے۔ تو پھر لیکن جب یہی بات انہوں نے کہی تو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اضرب میں تو 2 کلمے نہیں ہیں، مگر آپ جو ہے اسے جملہ مانتے ہیں، تو اس وجہ سے آگے کہہ رہے ہیں خواہ لفظاً ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ لفظوں میں پتہ چل رہا ہو۔ مثلا ہم نے کہا کہ جاء زید، تو یہاں پر تو 2 کلمے پتہ چل رہے ہیں، اس کو جملہ ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو اگر جملے پتہ نہ چل رہے ہوں، 2 لفظ معلوم نہ ہو رہے ہوں کہ 2 لفظ ہیں لیکن پھر بھی جملہ ہو، تو اس وجہ سے کہا خواہ لفظاً، یعنی باقاعدہ لفظوں میں دکھ رہا ہو۔ ہم کہہ دیں جاء زید، تو اب یہاں پر 2 لفظ باقاعدہ دکھ رہے ہیں، تو یہ لفظاً ہیں، یعنی یہاں پر باقاعدہ چیز دکھ رہی ہے، تو یہ جملہ ہو گئی۔ لیکن جملہ وہ بھی ہوتا ہے جو لفظاً دکھ نہیں رہا ہوتا ہے لیکن اس میں معنی پوشیدہ مانتے ہیں، تو اسی کو آگے کہہ رہے ہیں ہو یا تقدیراً، تقدیر یعنی پوشیدہ ماننا۔ تو جب ہم نے اضرب کہا، جب ہم اضرب کہہ رہے ہیں تو اضرب میں ہم گویا 2 لفظ مان رہے ہیں۔ ہم اضرب جب کہہ رہے ہیں تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں 2 لفظ ہیں۔ ایک تو ہے اضرب کا لفظ یعنی حکم ہے ایک، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے انتا، تو یہ 2 لفظ ہوئے تب یہ کیا ہوا؟ جملہ بنا۔ تو یہاں پر دکھنے کے لحاظ سے تو صرف ایک ہی لفظ ہے، لیکن تقدیراً اس میں بھی کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں۔ لہٰذا یہ جو شرط لگائی ہے کہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 لفظ ہوں، تو وہ 2 لفظ کی شرط بالکل درست ہے۔ بس شرط میں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کبھی وہ 2 لفظ بظاہر لفظوں میں دکھ جاتے ہیں اور کبھی وہ تقدیری طور پر ہوتے ہیں، یعنی لفظوں میں تو نہیں دکھتے لیکن اس کلمے میں پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے اضرب کی مثال ہے کہ انتا، اس میں دوسرا کلمہ مستتر ہے، کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ انتا ہمیں بظاہر لفظوں میں نہیں دکھ رہا، لیکن جب ہم کہتے ہیں اضرب تو سامنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ حکم مجھے ہی دیا جا رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں
از ربا، تو اس سامنے والے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں انتما کا لفظ کیا ہے، پوشیدہ ہے. لہٰذا جملے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں دو کلمے ہوں. دو کلمے لفظاً بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بظاہر دکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو کلمے دکھ نہ رہے ہوں لیکن ایک کلمے میں دوسرا کلمہ کیا ہو، پوشیدہ ہو، اس میں دوسرا کلمہ مستتر ہے. اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، یعنی جملے کے لیے جو منیمم شرط ہے، یعنی منیمم کلموں کی جو شرط ہے وہ دو ہیں. اب میکسیمم کی کوئی شرط نہیں، کئی کلمے ہو سکتے ہیں، بے شمار فعل آ جائیں، بے شمار اسما آ جائیں، بے شمار حرف آ جائیں ایک جملے میں، تو اس کی کوئی شرط نہیں، بس حد ہے کم سے کم کی، یعنی دو کلمے بہرحال ہونے چاہیے لفظی لحاظ سے یا تقدیری لحاظ سے. تقدیر یعنی چھپے ہوئے ہوں، دکھ نہ رہے ہوں، اور لفظاً یعنی باقاعدہ لفظوں میں وہ ظاہر ہوں. پس جب جملے میں دو سے زیادہ کلمات ہوں، لہٰذا جب جملے میں دو سے زائد کلمات ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا، ان کی حالتوں اور باہمی تعلقات کا جاننا ضروری ہے. اب یہ کلمے تین ہیں، اب انہی تین کلموں سے مل کر ایک جملہ وجود میں آتا ہے. تو اب یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ ایک شخص جسے ترجمہ معلوم ہے، جسے الفاظ کے معانی سے واقفیت ہے، وہ تو پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز اسم ہے کیونکہ یہ کسی چیز کا نام ہے، یا اس میں کام ہونا پتہ چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ فعل ہے. لیکن کسی اور کو اگر پہچاننا ہو کہ فلاں چیز اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ایک جملہ جو مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے، جو مختلف پارٹس یعنی اسم، فعل اور حرف سے مل کر بنا ہے، تو اس میں سے کون سا جز اسم ہے، کون سا جز فعل ہے اور کون سا جز حرف ہے. تو اس کو پہچاننے کے لیے اس ہر جز کا اور ہر پارٹ کے خواص، ان کی علامتیں، ان کے امتیازات بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے تو وہ چیز اپنے بقیہ دونوں چیزوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور مختلف اور جدا ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے. لہٰذا پھر یہ سمجھنا کہ یہ چیز اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. بس جب جملے میں دو سے زائد کلمات ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا، ان کی حالتوں، یعنی وہ حالت مبتدا کی ہے، خبر کی ہے، مسند کی ہے، مسند الیہ کی ہے، ان حالتوں کو سمجھنا، اور رفع کی ہے یا نصب کی ہے، اور باہمی تعلقات کا جاننا، یعنی مسند ہے، مسند الیہ ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، ان جاننا ضروری ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ہونے کی شناخت ہو سکے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جملے کا کون سا حصہ مسند ہے، یعنی کس چیز کی اسناد کی جا رہی ہے، کس چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے، اور کون سا جز مسند الیہ ہے، یعنی کس چیز کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، اور جملے کا معنی صحیح ہو، اور جملے کا معنی کیا ہو، صحیح ہو سکے، یعنی اس کے وہ اجزاء سمجھ میں آ سکیں. تو اب اسم کے خواص بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. اسم کی پہلی علامت کیا ہے کہ الف لام اس کے شروع میں ہو، اسے معرف باللام، یعنی اسم کیا ہو، معرف باللام ہو، یعنی اس کے شروع میں کیا ہو، الف لام ہو، اس کے شروع میں کیا ہو، الف لام ہو. تو یہ علامت اس کے شروع کی ہے. اگر اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہو سکتا، وہ حرف نہیں ہو سکتا. اگر اس کلمے کے شروع میں الف لام ہے تو یہ خود دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے، فعل اور حرف اب نہیں ہو سکتا. پھر بیان کیا، یعنی پہلی علامت جو شروع میں ہوتی ہے وہ بیان کر دی. اب دوسری علامت جو شروع میں ہوتی ہے اسم کے، وہ یہ ہے کہ یا حرف جار اس کے شروع میں. حرف جار یعنی جو اپنے بعد آنے والے اسم کو، اپنے بعد آنے والے کو جر یعنی زیر دیتا ہے، اسے ہم حرف جار کہتے ہیں. حرف جار 17 ہوتے ہیں. تو جب بھی یہ 17 حروف کسی کلمے سے پہلے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حرف جار کے بعد آنے والا کلمہ فعل نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہوگا، وہ اسم ہوگا، یا حرف جار اس کے شروع میں ہو. تو شروع کی علامت میں ایک علامت ہو گئی کہ اس کی شروع میں الف لام ہو. اگر الف لام ہے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اسم ہے الف. اور دوسری علامت یہ ہے کہ یا اس کے شروع میں کیا ہو، حرف جار ہو، یعنی اس کلمے سے پہلے حرف جار اگر آ رہا ہے تو یہ بات سمجھ لی جائے گی کہ یہ آنے والا کلمہ اس کے بعد کیا ہے، اسم ہے، وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. پھر آخر کی علامت بیان کر رہے ہیں کہ یا تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن میں الف لام بھی نہیں ہے، اس سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے. تو اب ہم آخر میں دیکھیں گے اگر اس کے آخر میں تنوین یعنی نون ساکن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے، وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا ہے، فعل اور حرف پر تنوین نہیں آ سکتی ہے.
لہٰذا تنوین اس کے آخر کی علامت ہے، اور اسم پر یا تو الف لام ہوتا ہے یا تنوین، اگر الف لام نہیں ہے تو تنوین، اور تنوین نہیں ہے تو الف لام. تو یہ اسم کی خاصیت ہے، اسم کی علامت ہے، جس کے ذریعے سے اسم اپنی بقیہ دونوں چیزوں سے یعنی فعل اور حرف سے جدا ہو جاتا ہے. چوتھی علامت ہے یا مضاف ہو، یعنی اس کی اضافت کی جا رہی ہو، اس کی اضافت کی جا رہی ہو. فعل کی اضافت نہیں ہو سکتی، حرف کی اضافت نہیں ہو سکتی. اضافت کس کی ہو سکتی ہے؟ اسم کی ہو سکتی ہے. تو جب بھی کوئی چیز اگر مضاف بن رہی ہے، آپ کو معلوم چل جائے کہ یہ چیز مضاف ہے، کوئی آپ سے کہہ دے کہ بتاؤ بیت زیدن، بیت مضاف ہے، تو اب بتائیے کہ بیت اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا؟ تو آپ کو آنکھ بند کر کے کہہ دینا ہے کہ بیت کیا ہوگا؟ بیت اسم ہی ہوگا، کیونکہ مضاف بننے کی صلاحیت کس میں ہے؟ صرف اسم میں ہے، فعل اور حرف میں مضاف بننے کی صلاحیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد پانچویں علامت کیا ہے؟ مسند الیہ ہو. پانچویں علامت مسند الیہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو. مسند الیہ جس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو. تو زید قائم، جب ہم نے کہا زید کھڑا ہے، تو یہ کھڑے ہونے کی جو بات کس کے بارے میں کی گئی؟ زید کے بارے میں کی گئی. لہٰذا صرف اسم میں ہی یہ صلاحیت ہے، صرف اسم میں ہی صلاحیت ہے کہ وہ مسند الیہ بن سکے. لہٰذا اسم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ صرف وہی مسند الیہ بن سکتا ہے، اور کوئی چیز مسند الیہ نہیں بن سکتی. یعنی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ زید مسند الیہ ہے، تو بتاؤ زید اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا؟ تو آپ کو آنکھ بند کر کے کہنا ہے کہ زید اسم ہوگا، کیونکہ اسم ہی میں مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. چھٹی علامت ہے یا موصوف ہو. یا کیا ہو؟ موصوف ہو، یعنی جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو. موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو تو ہم اسے موصوف کہتے ہیں. تو کسی بھی چیز کی اگر اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اسم ہی ہے، وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا. فعل کی اچھائی نہیں بیان کی جا سکتی، فعل کی برائی نہیں بیان کی جا سکتی، اسم کی ہی اچھائی یا برائی یا اسم کی ہی صفت بیان کی جا سکتی ہے. لہٰذا جس چیز کی بھی صفت بیان کی جائے گی وہ موصوف ہوگا، اور موصوف صرف اسم ہی ہو سکتا ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتے. لہٰذا موصوف ہونا اسم کی خاصیت، اسم کی علامت، اسم کا امتیاز ہے. یا تثنیہ ہو. تثنیہ ہو یعنی دو ہوں، فعل دو نہیں ہو سکتے. فعل دو یعنی فعل کا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے دو ہو جانا یہ پاسبل نہیں ہے. وہ جو ہم گردان میں پڑھتے ہیں ضربہ ضربہ یا فعل فعلا، تو اس میں جو تثنیہ ہوتا ہے وہ دراصل فعل نہیں تثنیہ ہوتا ہے، فعل وہی فعل واحد ہی ہوتا ہے، بلکہ جو اس میں تثنیہ، جو اس میں ڈیول ہوتا ہے وہ اس فعل کو کرنے والا ہوتا ہے. فعلا جب ہم کہتے ہیں یا ضربہ ہم جب کہتے ہیں فعل کو، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فعلا کو جن لوگوں نے انجام دیا وہ دو ہیں، فعل دو نہیں ہیں، بلکہ فعل ضربہ، جیسے ہم نے کہا ضربہ مارنا، تو جب ہم کہتے ہیں ضربہ تو ہم کہتے ہیں یہ جو ضربہ کا عمل ہے اس کو کرنے والے دو ہیں، اس کو کرنے والے دو ہیں، نہ کہ یہ کہ فعل دو ہوا، یعنی دو مار نہیں ہوئی بلکہ مار کو دو لوگوں نے انجام دیا ہے. تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو کہہ سکتے ہوں کہ فعل بھی تو تثنیہ ہوتا ہے، تو اس میں در حقیقت فعل تثنیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ فعل کو کرنے والے دو ہوتے ہیں. تو وہ اور اس میں جو ضمیر ہوتی ہے، اور ضمیر جو ہے ظاہر سی بات ہے اسم ہی کی ایک قسم ہے. جیسے رجلان، تو تثنیہ جب بھی کوئی چیز تثنیہ ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتی. یا جمع ہو، جیسے رجال، بہت سے مرد. یہی پھر وہی فعلو پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ فعلو فعل ہے، جمع ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ فعلو در حقیقت جمع ہے لیکن فعل جمع نہیں ہے، بلکہ اس فعلہ کو انجام دینے والے لوگ جو ضمیر کی شکل میں اس میں پوشیدہ ہیں وہ جمع ہے. تو فعلہ کا اگر فعلو کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس میں ہم جو ہے جو کہ ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہوتی ہے تو وہ جمع ہے. تو گویا بات ثابت ہو گئی کہ جمع ہونا بھی اسم کی خاصیت ہے، فعل یا حرف کی خاصیت نہیں ہے. جیسے رجال، بہت سے مرد. تو جمع ہونا، تثنیہ ہونا یہ اسم ہی کی خاصیت ہے. یا منصوب ہو. منصوب سے کیا مطلب ہے؟ ایک منصوب وہ ہے جس پر نصب آ جاتا ہے. یہاں منصوب سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف نسبت کر دینا، یا نسبتی کے ذریعے سے، یا نسبتی کے ذریعے سے نسبت کر دینا. ہم نے کہا ہندوستان، اب ہم نے اسی کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دی، ہم نے کہا ہندیون یعنی ہندوستانی شخص. تو ایسا کرنا یعنی یہ یا نسبتی کا استعمال کرنا یہ صرف اسم ہی کے ساتھ خاص ہے، یہ فعل اور حرف کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. تو یا نسبتی کا استعمال، جہاں بھی یا نسبتی کا استعمال ہوگا وہاں پر آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ یا نسبتی کا استعمال صرف اسم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. جیسے بغدادیون، بغداد کا باشندہ، مکیتن، مکے کی رہنے والی، مکے کی
رہنے والی. یا مصغر ہو, 10ویں علامت کیا ہے؟ مصغر ہو, یعنی جس کو چھوٹا بنا لیا گیا ہو, کبھی محبت کے لیے, کبھی تذلیل کے لیے, اور اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. مصغر یعنی جس کو چھوٹا بنا لیا گیا ہو, جس کلمے کو چھوٹا بنا لیا گیا ہو. کلام عرب میں جب کسی چیز سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے یا کسی کو ذلیل دکھانا ہوتا ہے تو پھر جو ہے ایک خاص وزن پر, فعیل کے وزن پر جو ہے کلمے کو ڈھال لیتے ہیں تاکہ جو ہے اس سے کیا بولتے ہیں, اس سے تصغیر کا کام لیا جا سکے. جیسے قریشن بڑی مچھلی, کتیبن کتابچہ, چھوٹی سی کتاب, چھوٹا سا پیمفلیٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو جو بھی چیز تصغیر ہوگی وہ فعل نہیں ہو سکتی, وہ حرف نہیں ہو سکتی, وہ کیا ہوگی؟ اسم ہوگی, کیونکہ تصغیر کا عمل صرف اسم ہی میں ہو سکتا ہے, فعل اور حرف میں نہیں ہو سکتا. 11ویں علامت ہے یا تائے تانیث متحرک آخر میں آئے. تائے تانیث متحرک, تائے تانیث فعل میں بھی آتی ہے اور اسم میں بھی آتی ہے, لیکن جو اسم میں تائے تانیث آتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے, اس پر حرکت ہوتی ہے, اس پر زیر زبر پیش ہوتا ہے. اور جو فعل میں تائے تانیث آتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے, جیسے ہم فعلت کہتے ہیں, ضربت کہتے ہیں. تو اس میں جو تائے تانیث آ رہی ہے یہ ساکن ہے, اور اگر ساکن ہے تو وہ فعل کی خاصیت ہو جائے گی, اور اگر تائے تانیث متحرک ہے تو وہ کس کی خاصیت ہو جائے گی؟ وہ اسم کی خاصیت ہو جائے گی. لہٰذا 11ویں علامت تائے تانیث متحرک, یعنی جو تائے تانیث آ رہی ہے جس سے کسی چیز کے مؤنث ہونے کا پتہ چل رہا ہے, اگر وہ تائے تانیث متحرک ہے یعنی اس پر حرکت آ رہی ہو تو وہ تائے تانیث کس کی علامت؟ اسم کی علامت ہوگی. اور اگر اس پر حرکت نہیں آ رہی ہے, سکون ہے, جزم ہے, تو پھر وہ کس کی علامت ہوگی؟ وہ فعل کی علامت ہوگی. تو یہ ہیں اسم کے 11 خواص, یعنی شروع میں الف لام معرفہ ہو, یا پھر حرف جار اس سے پہلے آ رہا ہو, یا اخیر میں تنوین ہو, یا مضاف ہو, یا مسند الیہ ہو, موصوف ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو, منصوب ہو, مصغر ہو, تائے تانیث متحرک آخر میں آئے. تو یہ 11 علامتیں ہیں جو کہ اسم کی پہچان, اسم کو فعل اور حرف سے ممتاز کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں. اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں تو کہیں پر بھی یہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے. اگر آپ نے اسم کو پہچان لیا تو اس کا مطلب اب آپ کسی فعل کو اسم نہیں کہہ سکتے, کسی حرف کو اسم نہیں کہہ سکتے, اب آپ اسم کو ہی اسم کہیں گے, اور کسی چیز سے آپ کو تشابہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے علامت وہی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اسم کے 11 خواص ہیں, ان کو ذہن میں اچھے سے محفوظ کر لینا چاہیے. اور پیچھے ہماری اس بابت بھی گفتگو ہوئی کہ جملہ دو چیزوں سے, کم سے کم جملے میں 2 لفظ ہونے چاہیے. وہ 2 لفظ کبھی لفظی لحاظ سے ہوتے ہیں یعنی باقاعدہ لکھے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی تقدیری لحاظ سے ہوتے ہیں کہ لکھے ہوئے دکھ تو نہیں رہے ہیں مگر وہ تقدیراً یعنی پوشیدہ مان لیے گئے ہیں. بس آج کا سبق اتنا ہی, کل انشاءاللہ ہم لوگ فعل کے خواص پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.